اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اٹلی کے نجی دورے کے دوران بریشیا میں پی ٹی آئی اٹلی کے سابق صدر فہد چیمہ کی دعوت پر بریشیا میں کمیونٹی کے ساتھ عشائیہ میں شرکت کی۔ عشائیہ کی میزبانی پی ٹی آئی اٹلی کے رہنما فہیم جرال، چودھری نعمان فہد حسین نے کی، جبکہ پاک فیڈریشن اٹلی کے جنرل سیکرٹری آصف رضا، کونسل میلان جنرل ڈاکٹر منظور احمد چودھری، پی ٹی آئی یورپ کے سینئر رہنما عمران یونس اور دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ پاک فیڈریشن اٹلی کے جنرل سیکرٹری آصف رضا نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن اب بھی کئی مسائل حل طلب ہیں۔ سابق ادوار میں اوورسیز مخالف بنائے گئے قوانین کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاسپورٹ انکوائری اور اسلام آباد میں اطالوی سفارت خانے میں اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ امید ہے اسپیکر صاحب ان مسائل کو حل کریں گے۔ ڈپٹی میں جو میجر مسئلہ ہمیں آ رہا ہے ایز اے پاکستانی کمیونٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کوئی بھی لیگل وے سے بہت کم آتے ہیں، اور ہمارا جو کوٹا ہے وہ بھی گورنمنٹوں نے بہت پچھلی گورنمنٹوں نے اس میں زیادہ توجہ نہیں دی، اور وہ 1000 تک ہی رہا، جو کہ ہم 3، 4، 5,000 تک جا سکتا تھا۔ اٹالین کو مین پاور کی انتہائی ضرورت ہے۔ اگلے 25 ایئر میں 4.5 ملین پرسن ان کو چاہیے، کیونکہ ان کا گروتھ ریٹ 0.- میں ہے، اور ان کا ایک جو ان کے ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مائنس میں جا رہے ہیں۔ یہ جو ہماری 4.5 ملین امیگرینٹس ہیں، انہوں نے ان کا گروتھ ریٹ تھوڑا سا اپ رکھا ہے، تو ان کو اگلے تقریباً 25 سال میں 4.5 ملین بندے چاہیے، اور اسکل جو پروفیشنلٹی ہے وہ یہاں پہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان اس میں بہت ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستانی جو مین پاور ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ پاکستانی جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا چاہیے انٹرسٹ لیں، اور لیکن اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسے جیسے کمیونٹی بڑھ رہی ہے، وی آر دا سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی، جب کیونکہ بریکسٹ کے بعد جو ہم یورپ میں سب سے بڑی کمیونٹی بن گئی تقریباً 2 لاکھ کے قریب۔ اب بڑی کمیونٹی کے ساتھ ان کی پرابلمس بھی بڑھ گئی ہیں، ان کے جو فیملیز ہیں ان کو بلانا، تو وہاں پہ پاکستان میں جو خاص طور پہ اٹالین ایمبیسی ہے، اس نے تو پاکستان میں وہ جینا حرام کر دیا ہے پاکستانی کمیونٹی کا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کورونا کے باوجود اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ زر مبادلہ بھیجا ہے، جو کہ عمران خان کی حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ اپنے پاکستانیوں کو پیسے دیے ہیں جو مستحق تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، تو عمران خان کی سوچ پارٹی سے بہت بالا تر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 10 بڑے ڈیم بننے جا رہے ہیں، وہ اس لالچ میں نہیں بن رہے کہ 2023 تک مکمل ہو اور ہم سب سارے فیتے کاٹیں، نہیں، اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے، کسانوں کے لیے بھی، صاف پینے کے پانی کے لیے بھی، تو ہماری ملک کی ضرورت ہے کہ ہم ڈیم بنائیں، چاہے وہ 10 سال کے عرصے میں بنے، لیکن انشاءاللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی گاڑیاں کبھی نہیں بکیں، پاکستان کی تاریخ میں جو پچھلے سال بکی ہیں، موٹر سائیکلیں نہیں بکی، لوگوں نے خریدی ہیں، سیمنٹ خریدا ہے، جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دیا ہے عمران خان صاحب نے اس کرونا وائرس کے دوران، یہ پیکیج دیا جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ بہت سے مجھے اوورسیز پاکستانی ملے ہیں جو وہاں پہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سرمایہ لے کے آئے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں چیزیں بنا رہے ہیں۔ ملک ہمارے حوالے ہوا تو $30 ارب مقروض تھا، تاہم 17 سال بعد پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ ایمرجنسی میں عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو عالمی ادارہ صحت اور پوری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ ملک میں اب اقامہ ہولڈر اور پرچی والوں کی نہیں، بلکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسئلہ کشمیر اور پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان نے سابقہ حکومتوں کی پالیسیوں کے برعکس اپنے ملک کے اڈے کسی کو استعمال کرنے نہیں دیے۔ پاکستان بدل چکا ہے۔
اور اب یہی اڈے وہاں سے نکلنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آزاد اور خود مختار افغانستان کا خواہاں ہے۔ اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے قاسم سوری نے کہا کہ وہ پاکستان میں اطالوی سفارت خانے سے اس معاملے پر بات چیت کریں گے اور دیگر مسائل کو بھی حل کروائیں گے۔ یہاں پر ایک نام کماتے ہو، آپ کو ایک ماحول ملتا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ ایک آپ کو ایٹماسفیئر ایسا ملتا ہے، ماحول ایسا ملتا ہے کہ جس میں جو زیادہ محنت کرے وہ آگے آ سکتا ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو وہ تمام سہولتیں دے سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی رکاوٹیں ہیں، بیوروکریسی جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتی ہے، کئی لوگوں کو بار بار ہٹانا پڑ جاتا ہے عہدوں پہ، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ تاریخ رہی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا ہے کہ جس کام کے بھی پیچھے پڑ جائے اس کام میں اللہ تعالیٰ نصرت ڈال دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ظاہر نجی دورے میں ہیں، لیکن ان کا یہاں ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کے اندر کا جو سیاستدان ہے، جو ایک پبلک فگر ہے، وہ آپ کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے اور ان کو آپ کا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو آج یہ یہاں پہ بریشیا میں بیٹھے ہیں تو سر وی آر سو گریٹفل، آپ تشریف لائے، آپ کو بھرپور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ ہم سے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ آگے بھی اپنے ٹینور کے اندر اور ٹینور کے بعد بھی یہ آپ کے فیملی ممبرز کی طرح ہیں، تو یہ آپ ان کا خیال رکھیں، یہاں پہ آتے جاتے رہیں، ان کے مسائل سے آگے ہی رکھیں۔ میں بریفلی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پہلے ہی بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوئی ہے، میں بریفلی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے یہاں پہ تقریباً 3 سال ہوئے ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ سے یہاں پہ آیا تھا، وہاں پہ اس سے بھی زیادہ پاکستانی ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے دل جس طرح سے دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے، میں نے کسی اور کمیونٹی میں ایسا نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں سر جو پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے مفادات کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے، جنہوں نے تن من دھن ایک کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران یونس نے قاسم سوری کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اوورسیز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ پروگرام کے میزبان فہیم جرال نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی قومی مسائل پر یکجا ہے اور ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔